Assalamualaikum friends, welcome my mama log. ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज। हम US जा रहे हैं, फिर मम्मी के साथ जा रहे हैं। We can show you that. जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें and like करें. Stay with us. अब मामा के साथ बात करें. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखे होंगे। जीत आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया उनको वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड योर लव। जी तो फ्रेंड्स, वेदर चेक करें। आज वेदर कितना खूबसूरत वेदर है, साफ़ सुथरा, ना कोई गर्मी है ना कोई सर्दी है। बहुत मज़े का, बहुत प्यारा वेदर है और बादल इतने खूबसूरत लग रहे हैं, दूर दूर जो बादल नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन अभी एक ट्विस्ट है जो हम आपको ज़रा सी देर में दिखाते हैं कि दूर देखें कितने प्यारे प्यारे बादल आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसे जैसे वो बादलों का पहाड़ बना हुआ है सीरियसली। और टाड़ा, ये देखें हम बादलों के नीचे आ गए हैं। कितनी दूर हमने सफ़र किया होगा, देखें, चेक करें। खैर जी, मजाक छोड़ें, हम आपको बताते हैं हम यूएसए जा क्यों रहे हैं। तो फाइनली जी हम बॉर्डर की तरफ कहते हैं ना रवा दवा हैं। और अब आप देखें एकदम से दोबारा से बस उन बादलों का स्पेल जैसे ही ख़त्म हुआ, दोबारा से रोशनी आ गई है, दोबारा से जो है ना लाइट आ गई है। लेकिन हम यूएसए जा रहे हैं जी अगेन प्राइमार्क, जो कि है वॉल्डन गैलरिया मॉल में। सो इस दफ़ा हमने सोचा हम बॉर्डर ही जो है ना पीस ब्रिज से क्रॉस करेंगे, ताकि हम बिल्कुल पीस ब्रिज से अगर आप क्रॉस करें तो लिटरली मॉल 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे है, बल्कि मेरे ख्याल टू बी स्पेसिफिक 11 मिनट की ड्राइव है। खैर जी, हम लोग जा रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज़ वो लोग भी पहले यूके रह के आए हैं और हम लोग भी, मैं भी यूके रह के आई हूँ। सो यूके का जो कहते हैं ना मोस्ट डिबेटेड स्टोर है प्राइमार्क, वो है उसका पता लगा था मुझे कि वो इधर वॉल्डन गैलरिया मॉल में है। सो ये देखिए जी, हम फाइनली बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। अभी हम कनेडियन साइड से गुजर रहे हैं, बिकॉज जब आप यूएसए जा रहे हो तो कनाडा वाले आपको कुछ नहीं कहते, रोकते भी नहीं हैं, कहते भी कुछ नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त जो है ना, और ये फिर ब्रिज, ये बेसिकली पीस ब्रिज है। ये हाफ जो है कनाडा में आता है, हाफ जो है यूएसए में आता है। जैसे ही हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, दूसरी साइड पे जाएंगे तो यूएसए का बॉर्डर आ जाएगा। यूएसए वाले एंटर होने के लिए, लाइक अगर आप कनेडियन सिटीज़न हैं या आपके पास यूएस का वीज़ा है, तो कोई चार्जेस नहीं है, कोई लाइक उसकी फ़ीस नहीं है कि आप उनका जो है ना उनकी कंट्री में एंटर हो रहे हैं तो कोई उसकी सच कोई चार्जेस नहीं है। आपके पास या तो उनका विज़िट वीज़ा होना चाहिए या फिर आपके पास कनेडियन सिटीज़नशिप होनी चाहिए, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इवन कई दफ़ा होता है कि बच्चे अगर यहाँ के सिटीज़न हैं और उनका पासपोर्ट नहीं भी बना हुआ तो वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट पे भी ट्रैवल कर सकते हैं यूएस जाने के लिए। लाइक ये नहीं है कि अगर आपने कहीं ट्रैवल किया ही नहीं है, बच्चा आपका छोटा सा है और आप यूएस से जाना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, तो आप नहीं जा सकते। आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेके भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो खैर जी, बॉर्डर की आपने लाइन अप तो चेक कर लिया था, कम से कम हमें 20 से 22 मिनट लग गए थे वहाँ पे। लेकिन फाइनली जी हमारी टर्न आ गई। उन्होंने हमसे कोई सच कोई इतना हार्ड जो है ना क्वेश्चंस नहीं किए कि क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो। बस वो रेगुलर से 2-3 सवाल थे कि जी आप क्यों जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जा रहे हैं, और आप लोग गाड़ी में सारे फैमिली हैं या लाइक क्या रिलेशनशिप है आप लोगों का आपस में, एंड दैट्स इट। सो बस वो इस तरह से पूछते हैं एंड दैट्स इट। यूएसए वाले थोड़े से जो है ना वो जो उनके बॉर्डर सर्विसेज वाले होते हैं वो थोड़े से हार्श होते हैं। बाकी जो हमारे कनेडियन साइड है वो बड़े फ्रेंडली किस्म के लोग होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका कुछ और भी हो सकता है। लेकिन लास्ट टाइम मुझे यूएस वाला भी जो जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना प्राइमार्क, मेरी अगर पुरानी आपने प्राइमार्क की वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखें। वो उस टाइम पे जो है मैं जब क्रॉस किया था तो वो वाला बॉर्डर सर्विसेज वाला बड़ा नाइस था, यूएस साइड वाला भी। सो बड़ा वो जो है ना फ्रेंडली सा था। बड़ा वही बात है, पर्सनल इनकी ऑब्वियसली जॉब ही ऐसी है तो इनको दे हैव टू बी स्ट्रिक्ट। लेकिन खैर फाइनली जी हम यूएसए में आ गए। कोई फ़र्क तो दिसया है, वही कनेडा वही यूएस।
آدھے لائک نائگرا کے بعد تو آپ بیسیکلی کہہ لینا 5 منٹ کی آگے ڈرائیو ہے، آپ یو ایس اے میں انٹر ہو جاتے ہیں. یہ بیوٹی ہے جی یہاں کی. آپ روڈ ٹرپس بہت کر سکتے ہیں کینیڈا میں آ کے، کوز اور مزہ بھی بڑا آتا ہے روڈ ٹرپس پہ. اینڈ اسپیشلی اگر آپ فرینڈس کے ساتھ ہوں تو اور زیادہ آپ انجوائے کرتے ہیں، بچوں کی باتیں اور ساری چیزیں اور یہ انجوائے کرتے ہیں. تو فائنلی جی ہم انٹر ہو گئے ہیں پرائم مارک کے اندر، جہاں ہم نے آنا تھا، اور موسٹ آف دا ٹائم آج کے دن کا ہم نے یہیں پہ اسپینڈ کیا. تو یہ دیکھیں جی کتنے پیارے پیارے بچوں کے شوز لگے ہوئے ہیں. سو میں تھوڑی بہت آیت کی جو ہے نا اسکول کی شاپنگ تھوڑی سردیوں کے لیے، میں نے کہا لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے تب تھوڑی سی جو ہے نا گرمیوں والی شاپنگ تھی یہاں پہ، لیکن اب ویدر چینج ہو رہا ہے تو مجھے اس کے 1-2 شوز لینے تھے. بیکاز اس کے شوز جو ہے ماشاء اللہ، اس کا پیر ہے انی چھتی لمبا ہو جاتا ہے نا کہ میں کی دساں تمہیں ہیں، اتنی جلدی اس کا پیر ماشاء اللہ بڑا ہوتا ہے نا کہ بس 2-4 مہینے ہی ایک جوتا پہنتی ہے، اس کے بعد اس کا سائز چینج ہو جاتا ہے. خیر جی کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں، کچھ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں سر پہ جب پڑتی ہے تو انسان کو چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں. تو انہی چیزوں کے لیے ہم آئے ہیں یہاں پہ. اب یہ جو شوز میں نے اس کے یہاں سے اٹھائے، شاپنگ کوشش کروں گی میں آپ کو کل کے ولاگ میں دکھاؤں، لیکن بس وہ مجھے سمجھ نہیں آتی شاپنگ کیسے دکھاتے ہیں لوگ. خیر آپ دیکھتے جائیں. یہ دیکھیں جی یہاں پہ بچوں کی شرٹس، یہ جو سمر کا چیزیں تھیں ساری وہ کلیئرنس پہ لگی ہوئی تھیں، اور جو ونٹرز کی تھیں وہ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ پرائم مارک میں. لائک مجھے یہی ایک چیز اچھی لگی کہ ان کی پرائسز تھوڑی نہیں بہت زیادہ ریزنیبل ہے. سو بچوں کی جو یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ سویٹ پینٹس اور لائک جاگر سٹائلز جو پینٹس ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی $5 کی تھیں. اب یہاں پہ آپ کو $5 کی اتنی تھک ہیوی پینٹس نہیں ملتی ہیں کینیڈا میں. پھر اس کے بعد شوز جو ہے یہاں پہ منیمم جو شوز کی سٹارٹنگ پرائس ہے نا وہ $25 ہے، پلس ٹیکس. جب آپ 13% ٹیکس اس پہ لگاتے ہیں نا تو وہ تقریباً جا کے پڑتا ہے اونٹیریو میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو جا کے پڑتا ہے کوئی $28-29-30 تک کا. تو وہ شوز آپ کو پڑ جاتا ہے. تو جو ہے یہاں پہ مجھے وہ شوز میں نے اٹھایا جب تھا اس کی پرائس تھی $12، لیکن جب میں نے اس کو پے کیا تھا تو آئی گاٹ دیٹ شوز فار $7، کیونکہ وہ آلریڈی یہ ساری چیزیں انہوں نے کلیئرنس پہ لگائی ہیں. بیک ٹو اسکول کی طرف وجہ سے انہوں نے چیزیں اور زیادہ ریڈیوس کی ہوئی ہیں. وہاں پہ مینشن نہیں تھا لیکن پرائسز کافی ریڈیوس ہوئی ہوئی ہیں. سو اوبیسلی انہوں نے اب فال آنے والا ہے، انہوں نے اسٹف چینج کرنا ہوگا اس وجہ سے. لیکن اسٹور میں آ کے نا یو کے کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. دل کرتا ہے بس بندہ اتھے ہی بیٹھا رہے تھے. ہم اسٹور بند کرا کے ہی گئے تھے ہیں، سارا دن ہم نے جو ہے نا یہیں پہ اسپینڈ کیا. باہر ہم پھر کھانا کھانے گئے، اس کے بعد ہم واپس آ کے پھر اسی اسٹور میں جڑ گئے. میں نے بھی اپنے ایک شوز لیے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گی پہن کے. جب میں پہنوں گی ان کو تب دکھاؤں گی. سیریسلی $18 کے میں نے اپنے شوز لیے ہیں، جاگرز پراپر. مجھے برانڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جوتا کمفرٹیبل ہونا چاہیے. مجھے نہیں ہوتا کہ اوپر نائکی کا ٹک لگا ہوا ہو یا پیوما لکھا ہوا ہو یا جو ہے نا اسکیچرز بنا ہوا ہو. آئی لائک کمفرٹیبل شوز، چاہے وہ مجھے $5 کے بھی مل جانا، میرے لیے وہی جو ہے نا پیروں میں چیز کمفرٹیبل ہونی چاہیے. برانڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. برانڈس کے پیچھے جو انسان بھاگتے ہیں نا وہ پھر بھاگتے ہی رہتے ہیں. تو خیر جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم برانڈیڈ چیزیں پہن رہے ہیں یا نہیں. اب جو یو کے والے ہوں گے ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ پرائم مارک از دا چیپسٹ اسٹور ان یو کے، ٹھیک ہے، لیکن ساری دنیا لیتی ہے وہاں سے چیزیں، کاز ان کی چیزیں اچھی بھی بہت ہوتی ہیں، ڈیوریبل بھی بہت ہوتی ہیں. سو خیر جی ابھی بھی میرے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں یو کے میں نے پرائم مارک سے لی ہوئی ہوں گی، اور وہ میں ابھی تک یوز کر رہی ہوں. لائک 10-12 سال ہو گئے ان کو یوز کرتے ہوئے. لائک کئی ایسی ٹائٹس وغیرہ ہیں آیت کی، کیونکہ آیت کی خالہ وہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ بہت اس کی چیزیں مجھے بھیجتی رہتی ہیں. سو آیت کی کافی میرے پاس اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو ہے نا وہاں سے آتی ہیں، اور وہ لٹرلی کوئی ان پہ نہ بر آتی ہے نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. سو آرام سے جو ہے نا بہت اچھی ان کی کوالٹی بھی ہوتی ہے، اور بڑی اچھی ریزنیبل پرائس میں بھی جب آپ کو چیزیں مل جائیں. یو کے میں تو یہ لوگ سیل، ہمارے پاس تو ہے نہیں ہے اسٹور کہ ہم بار بار جا کے چیک کر سکیں، لیکن یو کے میں تو ان کے گھروں کے پاس ہوتے ہیں تو یہ لوگ سیلز وغیرہ چیک کرتے رہتے ہیں. اسپیشلی جب سمر ونٹر کے اسٹف جو ہے وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں تب سیلز وغیرہ میں کافی چیزیں اچھی مل جاتی ہیں. تو خیر جی یہ ساری کہانی تھی، اسی لیے ہم گئے تھے لڑکتے لڑکتے بھٹکتے بھٹکتے، وہ کہتے ہیں نا چلتے چلتے ہم یو ایس اے پہنچ گئے. سو
وہ ایک اچھا سا ڈے ٹرپ بھی ہو جاتا ہے آپ کا, مزہ بھی آتا ہے, سینک ویوز بھی ہوتے ہیں. لیکن آتے ہوئے ہمیں, آپ یقین کریں, لٹرلی میں کہتی ہوں 1.25 گھنٹے لگے ہوں گے یو ایس اے پہنچنے کے لیے, اور واپسی پہ کین یو بلیو ہمیں صرف پرائم مارک سے لیوسٹن برج پہ, وہ بھی پتہ نہیں ہمیں نیویگیشن جو ہے لیوسٹن برج کیوں لے گی. میں نے رینبو برج کا ایڈریس ڈالا تھا, لیکن آئی گیس وہاں پہ ٹریفک زیادہ تھی, اس لیے اس نے لیوسٹن برج پہ ہمیں کراس کرا دیا. سو آج ہم ایک نئے بارڈر سے کراس کر کے واپس آئے ہیں. جاتے ہوئے ہم ڈفرینٹ بارڈر پہ گئے تھے, واپسی پہ ہم ڈفرینٹ بارڈر پہ آئے تھے. سو 2 بارڈرز آج ہم نے یو ایس اے کے دیکھے ہیں. سو بڑا وہ جو ہے نا انٹرسٹنگ سا تھا سسٹم سارا ان کا, لیکن بڑا اچھا لگا. اور لیکن واپسی پہ جو ٹریفک ہمیں ملی ہے, کیا یو ایس اے تے کیا کینیڈا ہیں, ان نے کیا تسی آئے کیوں, لانگ ویکینڈ ہے تسی آئے ہی کیوں, تسی پہلے آنا سی. اسی چیز سے میں ڈر رہی تھی, لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے نا 2.5 گھنٹے لگ گئے, لائک توڑ یو ایس اے سے چل کے جب تک ہم اپنے گھر پہنچے ہیں. اور یہ دیکھیں جی, یہ ہم فائنلی کینیڈا میں انٹر ہو چکے تھے. یہ ہے اسکائی برج جو ہیملٹن اور برلنگٹن کے مڈل میں ہے, مطلب ان کو بیسیکلی کنیکٹ کرتا ہے. سو یہاں پہ آپ ٹریفک کا حال دیکھ رہے ہیں, آپ صرف حال دیکھ رہے ہیں, ہم نے اس ٹریفک میں گاڑی چلائی ہے, ٹھیک ہے. سو داد دے ہمیں جی, ہم نے کیسے چلائی ہوگی, ٹک ٹک کرتی ہوئی گاڑی چلی ہے, سیریسلی ٹک ٹک کر کے گاڑی چلی ہے. اور لٹرلی جو ہے نا میرے خیال ہے 20-22 منٹ ہمیں اسی برج پہ لگے ہیں صرف. تو نیچے سے بھی ہم جا سکتے تھے دوسرے برج سے, پر اس برج کا یہ ہوتا ہے کہ وہ برج اوپن ہوتا ہے, اگر کوئی بڑی شپ آ جائے تو وہ برج اوپن ہوتا ہے. اور اس برج کو اوپن اور شٹ ہونے کے لیے ہی صرف 1.5-پونا گھنٹہ لگتا ہے. سو اگر آپ وہاں چلے گئے اور ابھی وہ شپ آنے والی ہوئی اور لائک لٹرلی, تو وہ 1.5-پونا گھنٹہ تو صرف آپ کھڑے رہیں گے نا. باقی وہ 1 وے کیا ہوا ہے انہوں نے, تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو ہم نے کہا یہ چل تو رہی ہے نا, چلو یہیں سے چلتے ہیں, بیکاز یہ لاسٹ ایگزٹ تھا. اگر ہم یہاں سے نیچے چل جاتے تو پھر ہم اس سائڈ پہ جا سکتے تھے, لائک نیچے والے برج پہ. لیکن خیر جی, ہم بھی خطروں کے کھلاڑی ہیں, ہم خطروں سے کھیل کے ہی جاتے ہیں. اور ڈرائیونگ کرنا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جو بھائی تھے ساتھ, وہ کہتے بار بار, عائشہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے, اگر آپ ٹائرڈ ہیں تو میں چلا لیتا ہوں. میں نے کہا نہیں میں گاڑی چلا لوں گی, گاڑی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. لیکن گھر آ کے جو میری حالت ہوئی, میں نے کہا وہ کہیں کھانا کھانے کے لیے اوپر آ جائے. میں نے کہا نا, میرے میں کوئی ہمت نہیں ہے کھانا کھانے کے لیے اوپر آنے کی, میں جا رہی ہوں نیچے. آیت کو آپ نے لے کے جانا تو لے جائیں, لیکن اللہ بھلا کرے ان کا, آنٹی کا, انہوں نے روٹی بنا کے ہمیں دے دی اور آیت کو میں نے کھلا دی. میرا تو لٹرلی ہم لوگوں نے اسنیکس ہی بیچ میں بہت کھائے تھے, تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا. پھر پیزا وہاں پہ کھا کے آئے تھے. تو خیر جی, اس طرح سے ہمارا جو ہے نا یو ایس اے کا ٹرپ ہوا اختتام پذیر سن سیٹ کے ساتھ. اور امید ہے جی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں اور ہنستے مسکراتے رہیں. اگلا ولاگ انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا, کیونکہ اب آیت کا ماشاءاللہ سے اسکول سٹارٹ ہونے والا ہے. کل ہم اس کی ساری پریپریشن کریں گے, اس کا بیگ شیگ ریڈی کریں گے, ساری چیزیں اس کو اسٹریم لائن کروں گی میں. اور پھر جی ہماری ایک نئی جرنی سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ. آپ کے ٹائم کا شکریہ, اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ.